ساتوں آسمان اور زمین اور جو لوگ ان میں ہیں سب اسی کی تسبیح کرتے ہیں، اور مخلوقات میں سے کوئی چیز نہیں مگر اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، بے شک وہ بردبار اور غفار ہے۔ بنی اسرائیل آیت نمبر 44۔ اب یہاں اللہ آسمانوں میں بھی مخلوق کی گواہی دے رہا ہے، یہ بھید کھول رہا ہے اللہ۔ ساتوں آسمان اور زمین اور جو لوگ ان میں ہیں، زمین میں اور آسمان میں جو لوگ ہیں، آسمان میں آبادی کی گواہی قرآن دے رہا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، وہ سب اسی کی تسبیح کرتے ہیں۔ تسبیح میں نے ہوتا ہے پاکی بیان کرنا، تعریف کرنا۔ اب یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو کریشنز ہیں، یہ اللہ کی تعریف و تسبیح کیسے کر رہے ہیں؟ اللہ نے ان کو جس کام پہ لگا دیا پوری فرما برداری سے اسے انجام دے رہے ہیں۔ ان کی جو انتہائی فرما برداری ہے نا، وہ بنیادی تسبیح ہے۔ آپ بھی اگر اللہ کے پورے فرما بردار ہو جائیں تو آپ 24 گھنٹے اس کی تسبیح میں ہوں گے، کیونکہ اصل کام تو فرما برداری ہے، تذکرہ تو بعد کی چیز ہے۔ وہ ساری چیزیں جن کا یہاں پروردگار ذکر فرما رہا ہے وہ اس کے مکمل فرما بردار ہیں اور خوشی کے ساتھ اللہ کی فرما برداری میں جتے ہوئے ہیں۔ آپ سے بھی وہ یہی چاہتا ہے، کیونکہ آپ زمین کی مخلوق میں ہیں تو آسمان اور زمین کی ساری مخلوق اس کی بھی تسبیح، آپ بھی اس کی تسبیح میں لگ جائیں، اس کی مکمل فرما برداری کریں، اپنی خواہشوں اپنی چاہتوں کے مطابق کام نہ کریں۔ وہ بردبار ہے اور غفار ہے۔ یہ بڑی بردباری اور بڑی فضل کے ساتھ اللہ نے یہ چیزیں آپ کو عطا فرمائی ہیں، زمین میں آپ کو رکھا ہوا ہے۔ غفار ہے، آپ کے گناہ معاف کرنے والا ہے، آپ کی خطائیں معاف کرنے والا ہے، تاکہ آپ مایوس نہ ہو جائیں۔ معافی جو ہے یہ آپ کو مایوسی سے نکالنے کا بنیادی انسٹرومنٹ ہے۔ اگر معافی کو ایلیمینیٹ کر دیں، معافی کو نکال دیں، تو آپ کے پاس بچتا کچھ نہیں ہے، کہ جو ایک دفعہ خطا کار ہوا، غلطی پہ ہوا، گنہگار ہوا، راندہ درگاہ ہو گیا، دوزخ کا مسافر ہو گیا، تو وہ تو کہے گا کہ چلو جی پھر اور گناہ کر لو اور کر لو، جب مجھے اب معافی ملنی نہیں۔ اللہ نے ہر قدم پہ اپنی غفاری کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے کہ معافی اللہ کی بہت بڑی عطا ہے، بہت بڑا فضل ہے، اور آپ کو دوبارہ درست کام پہ لگانے کا ایک طریقہ ہے کہ اگر معافی کو نکال دیا جائے معاشرے میں تبدیلی ممکن ہی نہیں ہے، گناہ سے نجات ممکن ہی نہیں ہے، فساد سے چھٹکارا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے اپنے آپ کو غفور و غفار بھی کہتا ہے، رؤوف و رحیم بھی کہتا ہے، رحمان و رحیم بھی فرماتا ہے۔ تو یہ اس کے معافی کے انداز ہیں، کرم نوازی کرنے کے رویے ہیں۔ تو یہ اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے یہ ہمارے لیے جاری رکھا ہوا ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جتنی چیزیں زمین میں ہیں اللہ نے تمہارے زیر فرمان کر رکھی ہیں، اور کشتیاں بھی جو اسی کے حکم سے دریا میں چلتی ہیں، اور وہ آسمان کو تھامے رہتا ہے کہ زمین پر نہ گرے مگر اس کے حکم سے، بے شک اللہ نہایت شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 65۔ آپ دیکھیں کبھی غور سے، جو فضا میں پرندے اڑ رہے ہوتے ہیں، مرغابیے ہیں، چیلے ہیں، بگلے ہیں، طوطے ہیں، کوے ہیں، کبوتر ہیں، کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ پر ان کے بالکل کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور فضا میں موجود ہیں؟ وہ آپ کوئی ٹھوس چیز بھیج کے دیکھیں، ایک دم زمین پہ آ جائے گی۔ تو یہاں وہ بتا رہا ہے کہ کشتیوں کو بھی میں ہی تھامتا ہوں، ورنہ وہ تمہیں لے کے ڈوب جائیں۔ انسانی طاقت نہیں ہے یہ، ورنہ اتنے بھاری لوہے کا جہاز ڈوب نہ جائے۔ کتنا لوہا ہوتا ہے ایک جہاز پہ،
پرندے جو ہیں وہ زمین پہ نہ گر جائیں، تو قرآن یہ بتا رہا ہے کہ ان کو میں نے تھام رکھا ہے، کشتیوں کو میں تھامتا ہوں۔ کیوں؟ کہ وہ اپنے سسٹم کو چلانا جانتا ہے، اس کو معلوم ہے، اس کی صنعت کا اس کو پتہ ہے کہ کیسے میں نے سب کو چلانا ہے اور کیسے میں نے سسٹم کو قائم رکھنا ہے۔ اور آسمان کو بھی کہہ رہا ہے کہ میں نے تھاما ہوا ہے کہ اگر میں چھوڑ دوں تو تم پہ آ گرے۔ تو یہ بتا رہا ہے کہ تم میری وجہ سے محفوظ ہو، ورنہ آسمان ہی تم پر آ گرے۔ تو شفقت کرنے والا ہے، شفیق ہے اور مہربان ہے۔ یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے آپ کے لیے اتنے بندوبست کیے ہوئے ہیں۔ سوچو تو صحیح کہ آپ اللہ کے نزدیک کتنے وی آئی پی ہیں کہ جن کے لیے اس نے اتنے ارینجمنٹ کیے ہوئے ہیں۔ اور اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہے کہ آسمان اور زمین کے اس کے حکم سے قائم ہیں۔ پھر جب وہ تم کو زمین میں سے نکلنے کے لیے آواز دے گا تو جھٹ نکل پڑو گے، اور آسمان اور زمین میں جتنے فرشتے اور انسان ہیں سب اس کی مملوک ہیں اور تمام اس کے فرما بردار ہیں۔ سورہ روم آیت نمبر 25-26، کہ اس وقت کوئی باقی نہیں بچے گا، سب کو اٹھ کے بھاگنا پڑے گا۔ جب سور پھونکا جائے گا تو سب نکل کے بھاگ کھڑے ہوں گے، کوئی ایک باقی نہیں بچے گا۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ کیسے پور درست کرے گا اور بنائے گا۔ میں لندن میں ایک دن مدام تساؤ میوزیم میں گیا، وہاں سٹیچوز بنائے گئے ہیں دنیا کے نون لوگوں کے جن کو لوگ پہچانتے ہیں۔ اس میں سیاستدان ہیں، سائنسدان ہیں، دفاعی میدان کے لوگ ہیں، کھلاڑی ہیں، رائٹر ہیں، مفکر ہیں۔ آپ یقین کریں ایسے بنا دیا گیا ہے کہ جیسے یہ 100% وہی شخص کھڑا ہوا ہے۔ تو میں جب وہاں گیا تو میری زبان پہ جتنی دیر بھی وہاں رہا اللہ اکبر کی تکرار رہی کہ لوگ کہتے تھے کہ تو کیسے جوڑ دے گا بوسیدہ ہڈیوں کو، پور ملا دے گا۔ ایک آرٹسٹ نے ملا دیا، اور اللہ کے اس پروگرام کی حقانیت لوگوں پہ ظاہر کر دی کہ ایک عام انسان، ایک آرٹسٹ اتنا کمال کا کام کر رہا ہے، مالک کے لیے کیا پریشانی ہے؟ وہ آپ کی پور درست کر دے گا، بالکل ایک ایک چیز بنا دے گا۔ اور یہی وہ چاہتا ہے کہ آپ کی سمجھ میں بات آ جائے، آپ اس بات کو سیکھ لیں اور سمجھ لیں کہ تمہاری پور درست کر دوں گا۔ ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ سے مشاہدہ طلب کیا تھا۔ اللہ نے کہا 4 پرندے لے، ان کا قیمہ کر، ان کو ملا، ان کو چھوڑ کے آ، اور جب تو آواز دے گا تو یہ بھاگے ہوئے آئیں گے۔ اور پھر وہ آئے۔ یہ چاہتا ہے وہ ہم سے کہ یہ اس کی نشانیاں ہیں، یہ اس کے طریقے ہیں۔ اگر آپ کی سمجھ میں یہ بات آ جائے، یقین میں، ہم لوگ اس کو زبانی مانتے ہیں، یقین میں نہیں ہے ہمارے۔ جن کے یقین میں ڈھل جائے ان کی شخصیت کے رنگ بدل جاتے ہیں، ان کے معاملات اور ان کی زندگی کے ساری چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ ہمیں اس کو یقین میں ڈھالنا ہے۔ یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ جیسے جھٹ نکل کے بھاگو گے، جہاں جہاں جو ہوگا وہ ادھر ہی پہنچے گا اللہ کی طرف، مگر یہ تبھی ہوگا کہ جب آپ کا یقین اس پر آ جائے گا۔